نبوت کا چھٹا سال، جب آپ کی عمر مبارک 46 سال تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ سن 6 نبوی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام کا بول بالا ہوا، لوگوں کے سامنے اعلان دعوت حق پہنچی، آپ دین کے مخالف تھے اور انہی لوگوں میں شامل تھے جو اسلام کے خلاف صف اول میں سب سے آگے رہا کرتے تھے، اور اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو سب سے آگے پیش کیا کرتے تھے۔ اور بہرحال جب اسلام کا بول بالا ہوا تو اب دار ارقم کے اندر مسلمان جمع ہو کر عبادت کرتے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور صحابہ قرآن پڑھتے تھے، عبادت سیکھتے تھے، آپ ان کو بیان کرتے۔ وہ پوشیدگی کے ساتھ ہوگا، اسی دار ارقم کے باہر بعض کفار مکہ بھی چھپ چھپ کر آپ کا کلام سنا کرتے تھے، اور انہی سننے والوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے یا آپ تلاوت فرما رہے تھے صحابہ کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ شروع کی۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ۔ یہ سلسلہ آپ پڑھتے گئے، سورت پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب عرب لوگ جو عربی کے فصاحت کو جانتے تھے نا، تو قرآن کریم کے سامنے ڈھیر ہو جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ نہیں، یہ انسان کا کلام ہو نہیں سکتا، اور واقعتاً یہی ہے۔ قرآن کریم میں جتنا حسن تھا نا تلاوت کا، اور جتنا حسن تھا بیان کا، جس وہ انداز بیان اللہ رب العزت نے عربوں کی فصاحت کے ساتھ بھیجا ہے، وہ بڑا حسین تھا۔ تو کئی عرب تو صرف اس وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ نہیں، یہ انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی اور کا کلام ہو سکتا ہے، کیونکہ عام انسان کے لیے اس کو بنانا بہت ناممکن ہے۔ تو آپ سنتے جا رہے ہیں قرآن کریم سنتے جا رہے ہیں، اور وہ قرآن کریم دل میں اترتا جا رہا ہے۔ اب جب دل کی کیفیت بدلی ہوئی محسوس کی تو آپ نے کہا کہ دلی میں سوچا کہ کیا ہی بہترین شاعری ہے، تو اس نے تو دل میں گھر کر لی۔ دل میں یہ بات سوچی تھی کہ کیا ہی بہترین شاعری ہے کہ یہ تو دل میں اترتی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران چلتے چلے آپ کہنے لگے کہ اسی صورت کی اختتامی آیات ہے کہ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ اب آپ نے جب یہ سوچا ہی تھا کہ بہترین شاعری ہے، آپ نے اگلی آیت تلاوت کی وما هو بقول شاعر، یہ تو کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا، دل میں سوچا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ میں نے ابھی شاعری تو سوچا ہی تھا کہ الفاظ نکلے وما هو بقول شاعر، تو آپ نے کہا کہ شاعر نہیں، یہ تو کاہن بھی ہے کہ دلوں کی بات کو معلوم بھی کر لیتے ہیں۔ تو اگلی آیت آپ نے تلاوت کی وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ تو کاہن کا کلام بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ کیا؟ تو میں نے تو کاہن کا سوچا تھا، پھر یہ تو کہا بس یہ بات سنتے ہی آپ وہاں سے دوڑ لگائے، لیکن ایمان دروازے پر دستک دے دی تھی، ایمان دروازے تک جا پہنچا تھا۔ اب ضرورت تھی کہ دروازہ کون کھولے گا، بس یہاں تک آپ جا پہنچے تھے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ ابو جہل نے اعلان کر دیا اور کہا کہ جی جو حضور کو قتل کر دے گا، ابو جہل دشمنی میں بہت آگے بڑھا، میں 100 اونٹ مال ساز و سامان کے دوں گا۔ ایک تو ہجرت کے وقت میں اعلان کیا تھا، اس وقت اس نے مکہ میں اعلان کر رکھا تھا۔ سن 6 نبوی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں ہی ہوں جو اس کام میں آگے بڑھ جاؤں، اور جا کر میں جا کے حضور کو قتل کرے۔ اور آپ اس ارادے سے گھر کے باہر نکلے۔ چلتے راستے کے اندر ایک واقعہ بخاری شریف کی روایات میں آتا ہے، ایک جگہ آپ رکے اس لیے کہ وہاں لوگ مل کر بچڑے کو ذبح کر رہے تھے، اور وہ بچڑے کو ذبح کرنے لگے، زور لگا رہے تھے، گرایا ہوا تھا کہ بچڑے کے اندر سے آواز آنے لگی کہ اے لوگوں، تمہارے درمیان ایک نبی آ چکے، اس طرح کا مفہوم تھا۔
اور جو تمہیں حق کی دعوت دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، دعوت دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ان کی طرف لوٹو، اور وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی بات کو مانو۔ یہ آواز آپ نے سنی تو آپ کو لگا کہ مجھے شاید یہ آواز آ رہی ہے اور کسی غیر کو یہ آواز نہیں آ رہی۔ یہ واقعہ بخاری شریف کی روایات میں ملتا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں کچھ بات آ گئی، دل کے اندر ایک بات اتری ہوئی تھی، مزید پختہ ہو گئی۔ تھوڑا سا آگے ہی چلے تھے کہ ایک صحابی سے جو مسلمان ہو چکے تھے ملاقات ہوئی، تو کہا جی عمر کہاں چلے؟ کہا عمر اس ارادے سے چلا ہے کہ لا یعوذ باللہ ثم لا یعوذ باللہ محمد کو قتل کرے۔ تو آپ نے فرمایا تو محمد کو کیا قتل کرے گا؟ جا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے کہ تو، ہاں پہلے انہوں نے یہ کہا کہ تو محمد کو قتل کرے گا، تو پھر یہ بتاؤ بنی ہاشم اور بنی زہرہ کی جو دشمنی تم اپنے ذمے مول لو گے، کیونکہ وہ تو ان کی خدمت پر، وہ ان کی حفاظت پر معمور ہے، اگر ان کو تم نے قتل کر بھی دیا تو تم بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے بچ نہیں پاؤ گے۔ بنو ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیال تھا، بنو زہرہ آپ کا ننیال تھا، وہ آپ کے ساتھ تھے۔ کچھ مسلمان ہو چکے تھے، کچھ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جو مسلمان ہو چکے تھے ایمان کی وجہ سے ساتھ تھے، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ نسبی غیرت کی وجہ سے ساتھ تھے، وہ ساتھ دیا کرتے۔ تو یہ الفاظ میں عمر نے کہا مجھے لگتا ہے تو بھی صحابی اور بے دین ہوگی، دین سے ہٹ گیا۔ اس نے کہا مجھے بے دین بعد میں کہنا، پہلے جاؤ اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب مسلمان ہو چکی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، یہ سننا تھا کہ آپ کی آنکھوں میں خون بھرا ہے اور آپ غصے میں بھرے اپنے بہن کے گھر کی طرف چلے، دروازے پر زور سے دستک دی، دروازے پر دستک دی کہ اندر کا ماحول یہ تھا کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، جو حضرت فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہما کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے۔ حضرت سعید ابن زید، ہم نے ان کا تذکرہ پہلے کیا تھا، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کے جو والد تھے زید ابن عمر، جو بتوں کی برات کا اعلان زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، اور عشرہ مبشرہ میں سے آپ داخل ہیں۔ آپ دونوں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو چکے، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور حضرت عمر کی آواز آئی، خباب رضی اللہ عنہ کو چھپا دیا گیا۔ بہن نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ہی حضرت عمر دروازے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے حضرت سعید ابن زید پر وار کیے، ان کو مارنے لگے۔ بہن چھڑانے کے لیے بیچ میں آئی، تو جب بہن چھڑانے کے لیے بیچ میں آئے تو ان کو بھی مارا اور کہا تم دونوں دین سے پھر گئے ہو، دین کے باغی ہو گئے، باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا، اور مارنے لگے۔ جب مارتے 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 اپنی اختتام، انسان کے اندر قوت بھی کتنی ہے، کتنا مارے گا، مارتے مارتے ایک وقت آتا ہے غصہ بھی ٹھنڈا، قوت بھی ختم، تھک گیا۔ اب جب مارتے مارتے تھک گئے تو حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا کیا ہوا؟ تھک گئے؟ تو مارتا رہے گا، تو خطاب کا بیٹا ہے، میں خطاب کی بیٹی ہوں، تو مارتا تھک جائے گا، میں دین سے نہیں پھروں گی۔ اگر تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں خطاب کا بیٹا ہوں، میں جو کچھ چاہوں کر جاؤں گا، میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں، دین سے نہیں پھروں گا، تم نے جو چاہو کرنا ہے کر لو۔ اب یہ الفاظ سننے تھے، ہمت ویسی ختم ہو چکی تھی۔ آپ بیٹھے، بیٹھنے کے بعد کچھ دیر میں سکوت کیا، اور سکوت کرنے کے بعد کہا لاؤ مجھے وہ کتاب دکھاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ پردے کی پیچھے سے نکل کر آئے، کہا کہ عمر، میں نے کل حضور کو تمہارے حق میں دعا کرتے سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں جس صحابی کو مانگا ہے وہ عمر ابن خطاب ہے۔ تمام صحابہ مرید پیغمبر ہیں، آپ مراد پیغمبر ہیں، جن کو مانگا گیا ہو اللہ رب العزت سے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او عمر ابن الحشام، اے اللہ اسلام کو طاقت دے عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر ابن حشام کے ذریعے سے۔ عمر ابن حشام ابو جہل تھا،
اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبریل امین آئے کہ ابو جہل ایمان لانے والا نہیں، تو آپ نے دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، آپ نے دعا مانگی، دعا قبول۔ اور دل میں ایمان پہلے سے دروازے پر داخل تھا، یہ آخری ضرب لگی تو دروازہ کھلا، دل میں ایمان داخل ہوا، تو آپ نے کہا کہ مجھے قرآن دکھاؤ۔ بہن نے کہا کہ نہیں، قرآن نہیں دکھا سکتے، تم نجس ہو، ایسا کرو پہلے غسل کرو۔ غسل کرایا گیا، قرآن کریم تھمایا، قرآن کریم پڑھنے لگے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ۔ قرآن کریم کا جو حسن ہے، جو عرب شعراء ہیں وہ جانتے، جو عرب جانتے تھے وہ جانتے قرآن کریم نے کیا ترتیب میں ایسا کلام پیش کیا ہے کہ اس کی ایک ایک صورت انسان کو عاجز کر دیتی، اور پڑھتے پڑھتے پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا میں ہی تھی، اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے، بہن سے کہا کہ مجھے لے چلو۔ حضرت سعید ابن زید آگے بڑھے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے آپ کو ساتھ لیا اور چلے ہیں۔ چلتے 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 دار ارقم پر آپ نے دستک دی۔ دار ارقم پر دستک ہوئی تو اندر بیٹھنے والے صحابہ نے حضرت عمر کی آواز سنی، تو عمر کو جانتے سارے تھے، تو پریشان ہوئے، دروازے کھولنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا۔ حضرت حمزہ موجود تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے تو اس کا آنا مبارک ہو، اگر برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑائی جائے گی، پریشان نہ ہونا۔ اسلام ہو، مسلمان ہو، ایمان والا ہو اور ڈر جائے نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اسلام کو فوقیت ہوگی، فضیلت ہوگی، اور اسلام کے مد مقابل کچھ نہیں برداشت کیے جائے۔ تو آنے دو، دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں دروازے پر دستک، دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چند صحابہ نے آگے ہو کر پکڑا اور حضور کے سامنے لا کر کھڑا کیے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر کس ارادے سے آئے؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھا دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلقہ بگوش ہوئے۔ یہ آپ نے کلمہ پڑھا ہی تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، کہا اللہ سے مانگا تھا، اللہ رب العزت نے مانگ کو پورا کیا۔ سارے صحابہ خوش ہونے لگے، فرد مسرت سے ایک عجیب سما بن گیا کہ عمر بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ چند مہینے پہلے حضرت حمزہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اس سے اسلام کو طاقت ملی۔ اب عمر ابن خطاب اسلام میں داخل ہو گئے تو اسلام کی بڑی قوت حاصل ہو گئی۔ تو اب ایک عجیب ماحول بنا ہوا تھا دار ارقم کے اندر، اور مارے خوشی کے سب کے چہروں کے اندر ایک کھلکھلاہٹ آ گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ میری یہ بات پورے عرب تک پہنچے، جو عرب لوگ ہیں، سارے کفار مکہ تک۔ تو ایک شخص تھا انہی میں، جمیل ابن مطعم غالباً اس کا نام تھا۔ آپ نے بلا کر جمیل سے کہا، وہ اس کام میں مشہور تھا کہ جس کو ایک بات بتا دینا اور آپ چاہتے ہو پورے محلے تک پیغام پہنچے، تو وہ سب تک بات پہنچا دیتا تھا۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے ہیں، ہاں، پروپیگنڈا کہیں یا آپ یوں سمجھیں کہ وہ جن کے پیٹ میں بات نہیں رہتی، جن کو بات ہضم نہیں ہوتی، تو ہر ایک کو وہ بات پہنچائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں، ایسے بھی ہیں کچھ ہیں جو جن کو آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ بات فلاں تک پہنچ جائے، تو اس کو یہ بات کہتے ہیں یار بس اس کو نہیں بتانا، وہ خود ہی پہنچا دیں۔ تو عمر نے اس کو بلا کر کہا، تمہیں پتہ ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بس اس نے سنا تھا، سر پہ چادر رکھی تھی، چادر اتاری اور اس نے دوڑ لگائی اور گیا اور پہنچا وہاں حرم کے آس پاس کفار مکہ جمع تھے، ابو جہل، عاص بن وائل اور یہ دیگر لوگ جمع تھے، اور ولید بن مغیرہ اور یہ سب جتنے سردار تھے جمع تھے۔ عاص بن وائل موجود نہیں تھا، وہ بعد میں۔
تو یہ سارے جمع تھے اور جا کر اس نے شور بچانا، تمہیں پتہ ہے عمر صابی ہو گیا، صابی بے دین ہو چکا ہے، اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے اور اس نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے خود دوڑے تھے، جا کے دیکھتے ہیں کیا ماحول بنتا، اور اس نے جب شور مچایا تو آپ پیچھے آ گئے تھے۔ تو اب یہ ساری باتیں سنی تو کفار مکہ نے حضرت عمر کی طرف دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں میں صابی بے دین نہیں ہوا، میں تو محمد کا کلمہ پڑھا ہے اور میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں ایمان لیا ہوں۔ اب یہ بات سننی تھی کہ کفار مکہ کا ایک جھرمٹ تھا، وہاں پر چاروں طرف سے آپ پر لپکے تو آپ پر حملہ کرنے لگے، آپ کو کچھ مارا بھی صحیح۔ اتنے میں عاص بن وائل آ گیا، عاص بن وائل وہ بھی سرداروں میں سے تھا۔ تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس نے کہا کیوں مارتے ہو؟ کہا کہ یہ دین بے دین ہو گیا۔ تو عاص بن وائل نے کہا بے دین ہو گیا ہے، اپنی مرضی سے کسی نے دین چھوڑا ہو تمہیں اس میں کیا تکلیف ہے؟ اگر اس نے اپنی مرضی سے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اپنے دین سے ہٹ گیا ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ چھوڑ دو اس کے حال پر۔ تم بنی عدی کی اپنی دشمنی بول لینا چاہتے ہو؟ حضرت عمر بنی عدی سے ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا، اس کی دشمنی بول لینا چاہتے ہو؟ لہذا میں ان کو پناہ دیتا ہوں، میں ان کو پناہ دیتا ہوں، اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اور عربوں کے اندر یہ دستور تھا، کوئی کسی کو پناہ دے دیتا اور سردار پناہ دے دے تو پھر وہ اس کا مہمان ہے، وہ جانے اس کا کام جانے، کتنا ہی سخت دشمن کیوں نہ ہو، کوئی اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا عربوں کے دستور کے مطابق۔